تشریف رکھیے۔ آج ابلیس بھی لرزاں ہے، خوفزدہ ہے، موت بھی ڈری ہوئی ہے، خوفزدہ ہے، اور وہ دشمن جس کا بڑا ہتھیار موت کا خوف ہے، ابلیس، وہ لرزاں ہے، اس لیے کہ کرائسٹ چرچ اکاڑا کی کلیسیاؤں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا خداوند بھی زندہ ہے اور کلیسیا بھی زندہ ہے، اور وہ خوشی سے اس کے لیے جمع ہے۔ صبح صبح وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ان کا خداوند جی اٹھا ہے۔ اس لیے اب ابلیس کا خوف جاتا رہا ہے، موت کا خوف جاتا رہا، اس لیے کہ ہمارا خداوند اپنے کہنے کے مطابق، پاک نوشتوں کے مطابق جی اٹھا، اور وہ ہمیں بھی جلائے گا۔ جب وہ آئے گا، کلام کہتا ہے کہ ہم جی اٹھیں گے، اور مسیحی کلیسیاؤں کا جو سب سے بڑا فخر ہے وہ اس بات پر ہے کہ ان کی صلیب بھی خالی ہے، اس لیے کہ مسیح صلیب پر چڑھا تو ضرور، لیکن وہ مر گیا۔ پاک نوشتوں کے مطابق اس کا مرنا ضروری تھا، وہ مر گیا، اور قبر خالی ہے، وہ قبر میں رکھا گیا۔ اس کا قبر میں رہنا بھی پاک نوشتوں کے مطابق وہ ضروری نہیں تھا۔ وہ تیسرے دن جی اٹھا، اور یہ عورتیں جو اس پر ایمان رکھتی، اس سے پیار کرتی تھیں، صبح سویرے وہ پھٹتے ہی قبر پر آئی ہیں تاکہ اپنے یسوع کو دیکھ سکیں، لیکن قبر خالی ہے۔ اور اسی لیے دنیا میں مسیح کلیسیاؤں کا فخر اس بات پر ہے کہ صلیب بھی خالی ہے، قبر بھی خالی ہے، اور ہمارا خداوند آسمان پر جہاں سے وہ آیا تھا واپس باپ کے پاس چلا گیا، تاکہ ہمیں بھی وہ باپ کے پاس پہنچا سکے، عبدالآباد ہم اس کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ واقعہ چھپ کر نہیں ہوا ہے، یہ واقعہ کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کے ثبوت موجود ہے۔ بائبل مقدس اس کی جو گواہی دیتی ہے، شاگرد اس کے گواہ ہیں۔ وہ جو ڈرے ہوئے تھے وہ جی اٹھے یسوع کی وجہ سے، قوت پا کر دلیری سے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ فرشتوں نے گواہی دی ہے، انہوں نے عورتوں سے کہا تم یسوع کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ فرشتوں کی گواہیاں موجود ہیں، شاگردوں کی گواہیاں موجود ہیں، رومی حکومت گواہ ہے، جس نے صلیب پر پہرے لگا دیے تھے، ایسے سخت پہرے کہ اس میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا۔ قبر پر بھاری پتھر جو رکھا گیا تھا اس پر مہر لگائی گئی تھی کہ اس کو کوئی سیل کو توڑ نہیں سکتا ہے، اور فرشتوں نے، خدا نے خود اپنے بیٹے کو مردوں میں سے جلایا ہے۔ اسی لیے آج ساری دنیا کی کلیسیائیں وہ خوشی منا رہی ہیں کہ ان کا خداوند جی اٹھا ہے، اور وہ ہمیں بھی لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کی بادشاہی
وہ پوری دنیا میں قائم ہے، اور وہ جب آئے گا بادشاہوں کا بادشاہ بن کر وہ ہمیں بھی لے جائے گا۔ عدن سے جو گناہ کا سلسلہ شروع ہوا، اس کی جو تریاق ہے، اس کا جو علاج ہے، وہ خدا نے خود کیا ہے۔ گناہ کے باعث انسان اور خدا کے درمیان جدائی کی دیوار آ گئی تھی، لیکن مسیح خداوند کے وسیلے سے وہ جدائی کی دیوار بیچ سے ہٹ گئی ہے۔ وہ برہ جسے ذبح کر کر خدا نے خود ان کو چمڑے کی لنگیاں دی، تاکہ وہ پتے جو سوکھ جایا کرتے تھے ان کے ننگے پن کو وہ ڈھانپ نہیں سکتے تھے، خدا نے خود۔ اور یہ علامتی طور پر خداوند یسوع کی قربانی کی طرف لے کر جاتی ہے بات، اور یسوع کی صلیب پر قربانی، اگر وہ مر گیا ہمارے گناہوں کے لیے، یہ تو بہت اچھا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ابلیس نے یہ سوچ لیا کہ اب تو کام ختم ہو گیا، اب تو شاگرد جو اس کے گواہ تھے ان کا اب استاد نہیں رہا، وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کمروں میں چھپے بیٹھے ہیں، اب تو کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا وہ ان کے لیے ایک بڑی قوت بن گیا، اور ایسی بڑی طاقت بن گیا کہ انہوں نے جب یسوع کو دیکھ لیا، جی اٹھے یسوع کو دیکھ لیا، تو پھر وہ پوری دنیا میں گواہی دیتے ہیں۔ اور آج میں اور آپ، یروشلم سے شروع ہوا وہ سفر، وہ خوشخبری کا سفر جو یروشلم سے شروع ہوا، وہ دنیا کے انتہا تک، روم سے بھی آگے، سمندروں کے پار تک پہنچ گیا، اور لوگ ان کی گواہی پر ایمان لے آئے۔ میں اور آپ بھی، یسوع نے کہا کہ توما سے کہا کہ تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ اس لیے کہ توما نے یسوع کے جی اٹھنے کا یقین نہیں کیا، اس نے شک کیا، اور یسوع نے اس کے شک کو دور کرنے کے لیے ان کے درمیان آ کر براہ راست توما سے کہا کہ توما دیکھ میرے ہاتھوں کے سوراخ، میری پسلی کا وہ نیزے کا سوراخ دیکھ۔ اور اس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان میں انگلیاں ڈال کر دیکھے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جب تک میں انگلی ڈال کر دیکھ نہ لوں میں یقین نہیں کروں گا۔ لیکن اس کا بڑا اقرار کلیسیاؤں کے لیے بڑی طاقت ہے۔ اس نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اس نے یسوع کو خداوند بھی کہا اور یسوع کو خدا بھی کہا ہے، اور وہ ایک جی اٹھے یسوع کو دیکھ کر یہ اقرار کر سکا ہے۔ یسوع کا جی اٹھنا وہ ان کو قوت اور طاقت دیتا ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے کی سچائی کلام مقدس میں پنہا ہے۔ جہاں پرانا عہد نامہ اس کے جی اٹھنے کی پیشن گوئیاں کرتا ہے، وہاں پر یسوع کا جی اٹھنا پیشن گوئیوں کی تکمیل کرتا ہے، اور پھر لوگوں کو یقین ہوا ہے۔ پطرس کا پہلا واعظ اعمال کی کتاب کے 2 باب میں جب اس نے پہلا واعظ یہودیوں سے کیا ہے، اس نے کہا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت میں، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ موت کے قبضے میں رہتا۔ اس لیے
کہ موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں۔ یسوع نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پلاطس کو کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے، اور وہ زندگی کا مالک جی اٹھا۔ اس کے بارے میں داؤد کہتا ہے، اگر آپ 16واں زبور پڑھیں 8 سے 11 آیت تک، وہاں پر اس کے جی اٹھنے کی گواہی موجود ہے۔ اور میرے عزیزو، مقدس پطرس اسی کے کانٹیکسٹ میں اس سے بات کرتا ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دائنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، چونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت آنے دے گا۔ تو نے مجھے زندہ کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ داؤد خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہزاروں سال پہلے اس کے جی اٹھنے کی پیشن گوئی کر رہا ہے، اور وہ تو اگر یہ کہیں کہ داؤد اپنے بارے میں کہہ رہا تھا، داؤد تو مر گیا، داؤد کی قبر بھی موجود ہے، لیکن داؤد نبوت کر رہا ہے آنے والے وقت میں یسوع کے بارے میں، وہ مسیح کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ مسیحا یہ کہتا ہے کہ میرا جسم موت کا مزہ چکھے گا، لیکن امید میں قائم رہے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ زبور کا حوالہ دے کر مقدس پطرس اس سچائی کو ان پر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے گواہ ہیں، ہم جی اٹھے مسیح کی گواہی دیتے ہیں۔ پطرس جس کے بارے میں ابھی ہم نے سنا ہے کہ وہ بعد میں گیا، لیکن وہ قبر کے اندر تک گیا ہے، اور اس نے جا کر دیکھا ہے قبر خالی ہے، اور وہ رومال جو اس کے سر پر رکھا گیا تھا وہ کسی جگہ پر ایسے بکھرا نہیں پڑا ہوا، بلکہ وہ طے کر کے اس کے سرانے پر ایک جگہ الگ رکھا ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے، اور اس کی قیامت پیشن گوئیوں کی تکمیل کرتی ہے۔ اعمال کی کتاب کے 13ویں باب میں 29-30 آیت میں لکھا ہے، جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے صلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے۔ یہ پطرس کی گواہی ہے۔ مقدس پولس رسول انطاکیہ کی کلیسیا کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وہ وعدہ جو داؤد کی معرفت کیا گیا تھا وہ پورا ہوا ہے، اور خداوند جی اٹھا ہے۔ اور یہ یسایہ کی پیشن گوئیاں، اور اسی طرح مقدس داؤد جو پیشن گوئی اس کے جی اٹھنے کی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی پیشن گوئیاں، خواہ اس کی پیدائش سے ہوں، اس کی زمینی زندگی کے خدمت کے بارے میں ہوں، معجزات کے تعلق سے ہوں، وہ اس کی صلیبی موت کے تعلق سے ہوں، جب ہر ایک پوری ہوئی ہے تو اس کے جی اٹھنے کی پیشن گوئیاں بھی پوری ہوئی ہیں۔ اسی لیے شاگرد بڑی جرات کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس کے گواہ ہیں، اور مقدس یوحنا تو یہاں تک کہتا ہے کہ ہم نے اسے دیکھا ہے، نہ صرف دیکھا بلکہ ہم نے اسے غور سے دیکھا ہے، نہ صرف غور سے دیکھا بلکہ ہم نے اسے چھوا ہے۔ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے، اور یہ اس کے گواہ ہیں۔ یسوع نے ان سے کہہ دیا تھا،
موت سے پہلے یسوع نے شاگردوں کو کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے لیکن تیسرے دن جی اٹھوں گا. وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. اور پہلا کرنتھیوں مقدس پولس رسول بڑی صفائی کے ساتھ بیان کرتا ہے کیونکہ اس کو بھی یسوع دمشق کی راہ پر ملا ہے اور وہ اس کو دیکھ چکا ہے, وہ اس کا جلال دیکھ چکا ہے, اس لیے وہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے. اگر وہ نہیں جی اٹھا تو وہ کہتا ہے ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے. لیکن وہ آخر میں کہتا ہے فی الحقیقت یسوع اپنے کہنے کے مطابق اور پاک نوشتوں کے مطابق جی اٹھا ہے. وہ عقل کے اندھے جن کی آنکھوں پر عقل جس دہان کے خدا نے پردہ ڈال دیا ہے ان کو وہ نوشتے پتہ نہیں چلتے, وہ اسے عام نوشتے سمجھتے ہیں لیکن وہ یسوع کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جی اٹھے گا. ورنہ جو نبی یہ پیشن گوئیاں کرتے رہے وہ تو مر گئے, ان کی قبریں بھی موجود ہیں, لیکن وہ یسوع کے تعلق سے پیشن گوئی کر رہے تھے, وہ اس کی گواہی دے رہے تھے. میرے عزیزو, یسوع کے جی اٹھنا اس کی الوہیت کا بھی ایک ثبوت ہے کہ وہ الہی ذات تھی. اس کی پیدائش پر فرشتوں نے کہا مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. یہ مقدس ہے, یہ خدا کا بیٹا ہے, یہ الہی ہے, یہ الوہیت ہے. اور یوحنا کہتا ہے الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی تھی اور اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ موت الہی ذات کو اپنے قبضے میں رکھ سکتی. یسوع کا جی اٹھنا یہ ثبوت ہے کہ وہ الہی ذات ہے. جو اندھا تھا, پیدائشی اندھا تھا, وہ یسوع کو جان گیا. اس نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے. بدروہیں جانتی ہیں, وہ کہتی ہیں تو خدا کا بیٹا ہے, ہمیں تجھ سے کیا کام. لیکن یہ عقل کے اندھے نہ تو اسے خدا کا بیٹا ماننے کو تیار ہیں, نہ وہ ان نوشتوں کو سمجھتے ہیں جو اس کے بارے میں الہی ذات ہونے کی گواہی دیتے ہیں. الہی ذات کا ممکن نہیں کہ وہ قبر میں رہ سکے, وہ تو خود دوسروں کو زندگی بخشتا ہے. 4 دن کے لازر کو اس نے قبر پر جا کر کہا لازر باہر آ جا. اپنے حکم سے اس نے لازر کو باہر نکالا ہے. اس لیے میرے عزیزو وہ الہی ذات ہے, اس میں الوہیت ہے, ممکن نہیں. اور اسی طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا اقرار کرتا ہے دیکھو خدا کا بندہ, اور اس نے آسمان سے آواز بھی سنی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یوحنا کہتا ہے میں تو اسے جانتا نہ تھا لیکن جس نے مجھ سے کہا تھا اسی نے مجھے بتایا کہ جس پر روح کو اترتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے. یہ الہی ذات ہے, الوہیت اس کے اندر ہے. رومی سپاہی نے جب یسوع صلیب پر اپنی جان دیتا ہے اس نے کہا کہ فی الحقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے. ہر شخص یہ گواہی دیتا ہے, خدا آسمان سے کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اور فرشتے گواہی دیتے ہیں الہی ذات اس کے اندر ہے. اس لیے عبرانیوں کا مصنف بڑی صفائی سے بیان کرتا ہے کہ وہ سردار کاہن کے طور پر باپ کے پاس گیا ہے, خیمے کے یا ہاتھوں کے بنائے ہوئے گھر میں نہیں بلکہ وہ خدا باپ کی حضوری میں وہ جو اصلی نمونہ جس کا دیا گیا موسیٰ کو کہ ایسا گھر بنا, وہ خود اصلی مقام پر چلا گیا ہے. وہ آسمانی ہیکل جس کا نمونہ دیا گیا تھا وہ آسمان پر اس ہیکل میں
خدا باپ کے پاس چلا گیا ہے. جی اٹھ کر جانا وہاں پر ضروری تھا. اگر وہ جی نہ اٹھتا تو آسمان پر خدا باپ کے پاس کیسے جا سکتا تھا؟ وہ ملک صدق کی مثل ہے. مقدس پالس رسول کہتے ہیں کہ ملک صدق کی مثل ہے وہ اسی کی مانند سردار کاہن ہے. وہ کاہن ہے جس کا نہ کوئی ابتدا ہے، جس کی نہ کوئی انتہا ہے. اور یہ ذات، یہ خدا کی ذات ہے، یہ خدا کے بیٹے کی ذات ہے. اس لیے ممکن نہیں تھا موت کے لیے کہ وہ اسے اپنے بند میں رکھ سکتی. قبر پر اس نے فتح پائی ہے. اور یہ واحد ذات ایسی ہے جس نے کہا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو میں اسے تیسرے دن پھر کھڑا کر دوں گا. اور وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. کوئی بھی شخص، کوئی رسول، کوئی نبی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اس کی مانند اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہو. ہم جانتے ہیں بڑے بڑے نبی موجود ہیں لیکن ان کی قبریں بھی موجود ہیں. ایک ہی قبر اس دنیا میں ہے اور وہ میرے خداوند کی قبر ہے جو خالی ہے. اور وہ آسمان پر باپ کے پاس بیٹھا میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے. وہ آنے والا ہے. ساری دنیا کی نگاہیں اس کی منتظر ہیں. وہ آنے والا ہے اپنے کہنے کے مطابق. جس طرح سے وہ جلایا گیا، جی اٹھا، مجھے اور آپ کو بھی وہ زندگی بخشے گا اور پھر ہم عبدالآباد اس کی بادشاہی میں رہیں گے. یسوع کا جی اٹھنا نجات کی تکمیل کا ثبوت ہے. ہیکل کا پردہ جو اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، خدا باپ کے ساتھ ہمارا میل ملاپ اس نے کروا دیا ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یسوع باپ کے ساتھ میرا اور آپ کا میل ملاپ کرواتا ہے. وہ مجھے اور آپ کو نجات دیتا ہے. اگر نجات نہیں ہے تو پھر خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ بھی نہیں ہے. لیکن فی الحقیقت یسوع نے صلیب پر اپنی جان دینے کے وسیلے سے اور پھر موت اور قبر پر فتح پانے کے وسیلے سے نجات کی تکمیل کر دی ہے اور نجات کا کام اس نے پورا کر دیا ہے. اس لیے کہ جب اس کا نام رکھا گیا، فرشتے نے کہا اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور نجات کا کام یسوع کے سپرد تھا. اس لیے وہ صلیب تک پہنچا، اس لیے وہ قبر تک پہنچا، اس لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر باپ کے پاس پہنچ گیا تاکہ نجات کا کام پورا ہو جائے اور میں اور آپ اس کی نجات میں شریک ہو سکیں. اس لیے شاید موت سے پہلے دکھ ہے. شاگرد بھی دکھی ہیں. وہ سوچتے ہیں ہمارا استاد چلا گیا، اب ہم کیا کریں گے. اس لیے وہ رومیوں کے خوف سے، یہودیوں کے ڈر سے چھپے بیٹھے ہیں. لیکن جب یسوع جی اٹھا ہے، ان کے درمیان آ گیا ہے، بائبل یہ کہتی ہے 10 مرتبہ سے زیادہ موقعوں پر یسوع ان پر ظاہر ہوا تاکہ ان کے ایمان کو مضبوط کر سکے. اور اسی کے وسیلے سے آج دنیا یسوع کو جانتی ہے. ان کی گواہی سچی گواہی تھی، اس لیے پراثر تھی. اس لیے ساری دنیا نے یسوع پر ایمان لے آئی ہے. اس کا جی اٹھنا کلیسیا کے لیے ایک قیام بخشتا ہے. کلیسیا کو اس کے جی اٹھنے پر کلیسیا قائم ہوئی ہے. اگر وہ مر جاتا، بات ختم ہو جاتی، تو آج دنیا میں کلیسیا کا نام نہ ہوتا. لیکن وہ جی اٹھا ہے، اس لیے کلیسیا بھی آج قائم ہے اور پوری دنیا میں کلیسیا قائم ہے اور کیتھولک کلیسیا پوری دنیا میں قائم ہے.
ईमानदारों की जमात पूरी दुनिया में कायम है। यीशु के जी उठने की ये फजीलत है, इसके बायस कलीसिया कायम हुई है। और यीशु ने पतरस को कह दिया था, तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। जी उठने के बाद यीशु पतरस को खास तौर पर तंबीह करता। अगर आप यूहन्ना की इंजील का 21वां बाब पढ़ें, यीशु ने पतरस से 3 मरतबा पूछा, क्या तू मुझे प्यार करता है? क्या तू मुझे प्यार करता है? क्या तू मुझे प्यार करता है? यीशु ने उसके जिम्मे भेड़ों की गलाबानी की है ताकि कलीसिया उस पे कायम हो सके। ये कलीसिया सच्ची कलीसिया है, इसलिए ये सच की गवाही देती है। और सच ये है कि यीशु किताब मुकद्दस के मुताबिक, पाक नविश्तों के मुताबिक, अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा है और वो आसमान पर खुदा के पास है और फिर वहां से वापस आने वाला है। इसलिए इफिसियों पहला बाब और उसकी 20वीं आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल ये बयान करते हैं, इसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपने दाहिने तरफ आसमानी मुकामों में बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। हालेलुया! हमारा खुदावंद आने वाले जहान का भी खुदावंद है, वो वहां पर भी हमें ले जाएगा और आने वाले जहान में हम उसके साथ होंगे। उससे शागिर्दों से कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। जहां मैं हूं तुम भी मेरे साथ वहां अब्दुल-आबाद रहो। और सब चीजें यीशु के पांव तले कर दी गई। मौत भी उसके पांव तले है, इब्लीस भी उसके पांव तले है, कब्र भी उसके पांव तले है। इसलिए वो फाते है, वो जी उठा है। आपको, कलीसियाओं को, कुल अक़वाम आलम को, पूरी दुनिया को ये खुशखबरी है कि खुदावंद जी उठा है। वो हमें भी जिलाने की कुदरत रखता है, वो आने वाला है। कोई फिक्र नहीं, हम कब्रों में होंगे, लेकिन उसके आने पर कब्रें खुल जाएंगी, मुर्दे जी उठेंगे और वो लाफानी हालत में, और वो ऐसे बदन मुंह को मिल जाएंगे जो जलाली बदन होंगे। अब्दुल-आबाद उसके साथ रहेंगे। तस्नीकियों का खत हमें ये बताता है, उसके आने पर जो पहले मुए हैं वो जी उठेंगे और जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। रैप्चर होगा और हम खुदावंद के साथ आसमान पर अब्दुल-आबाद रहेंगे। क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या ये खुशी की बात नहीं है? अगर आप खुश हैं तो यीशु को अपनी जिंदगियों में आने दें। वो जी उठा है, वो हमें अब्दुल-आबाद अपने साथ ले जाएगा। क़यामतुल मसीह पर बड़े हरबे, बड़े हमले किए जाते हैं कि कयामत नहीं हुई है, उसकी मौत नहीं हुई है, उसकी कयामत नहीं हुई है। लेकिन जितना ज्यादा शागिर्दों को मना किया गया, उतना ही ज्यादा शागिर्दों ने इस खुशखबरी को दुनिया में फैलाया है। यरूशलेम से शुरू होकर दुनिया की इंतहा तक उन्होंने इस खुशखबरी को फैला दिया है और दुनिया उस पर ईमान ले आई है। ये किस लिए? कि यीशु का जी उठना कलाम की सच्चाइयों के मुताबिक था। यीशु का जी उठना उसके खुदा के बेटे होने को साबित करता था, उसमें अलूहियत थी, इसलिए लोग उस पर यकीन ले आए। उसका जी उठना निजात की तकमील थी, इसलिए लोग उस पर ईमान ले आए। यीशु का जी उठना कलीसिया का क़याम था, इसलिए कलीसिया उससे प्यार करती है, इसलिए कलीसिया उसकी आमद की मुंतजर है। खुदावंद आप सबको जी उठे मसीह के ईमान में और ज्यादा मजबूत करे।
اور اس کے آنے پر میں اور آپ اس کے ساتھ اٹھائے جانے والوں میں شریک ہو سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ کام جو ہم سے نہیں ہو سکتا تھا، ہمارے اچھے نیک اعمال سے نہیں ہو سکتا تھا، گناہ سے نجات کا کام تو نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے پورا کیا ہے۔